آیت نمبر 11 سورۃ الحشر، پارہ نمبر 28۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ صدق اللہ۔ یہاں سے جو منافقین نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ جو غداری کی تھی اس کا تذکرہ ہے، کہ جیسے پہلے تفصیل سے گزر چکا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے میں جو 3 یہودیوں کے قبیلے تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا میثاق مدینہ کے نام سے، اور ان میں سے سب سے پہلے تو بنو قینقاع نے اس کی غداری کی، ان کو جلا وطن کیا۔ پھر اس کے بعد قبیلہ بنو نذیر، انہوں نے جو ہے نا وہ غداری کی۔ چنانچہ ایسے ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دیت کے معاملے میں ان سے بات کرنے کے لیے گیا، جس کی تفصیل ابھی چند دن پہلے گزری۔ تو انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، کہ کسی آدمی سے کہا کہ آپ نے دیوار پہ جو ہے نا جو چکی کا پارٹ ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اطلاع دے دی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً وہاں سے واپس آ گئے، اور جب صحابہ کو بھی وہاں سے نکلنے کا حکم دیا کہ تم بھی جلدی آ جاؤ، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، یعنی وہاں یہودیوں کے قلب سے نکل کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذریعے یہودیوں کو پیغام دیا، قبیلہ بنو نذیر کو، کہ آپ لوگوں کے لیے صرف 10 دن کی مہلت ہے، 10 دن میں آپ مدینہ چھوڑ دیں، یہاں سے نکل جائیں۔ آپ نے جو ہے نا وہ اتنا بڑا ایک تو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، دوسرا پھر مجھے شہید کرنے کی کوشش کی، اور معاہدہ بھی آپ نے توڑا، تو لہٰذا آپ کے لیے صرف 10 دن کی مہلت ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ تو ان کے سامنے پہلے بنو قینقاع کے حالات تھے، انہوں نے تیاری شروع کر لی، سامان باندھنا شروع کر لیا کہ ٹھیک ہے جی ہم نکلتے ہیں، چلتے ہیں۔ لیکن اس وقت مدینہ منورہ میں منافقین کا بڑا زور تھا۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی وہ ان کے پاس گیا اور انہیں پیغام بھیجا اس نے کہ بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے پاس جو ہے نا تقریباً 2000 شاہ سوار ہیں، جنگجو ہیں، وہ بھی تمہاری مدد کریں گے، قبیلہ بنو قریظہ بھی تمہاری مدد کرے گا، بنو غطفان والے بھی تمہاری مدد کریں گے، تو لہٰذا تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہاں تک اس نے کہا کہ اگر کہیں خدا نہ خواستہ نکلنا بھی پڑ جائے تو ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے، اور اگر لڑنا پڑے گا تو تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے، تو لہٰذا آپ نہ جائیں۔ اچھا، اب انہوں نے ان منافقین کی شہ پہ وہاں سے جو نکلنے کا ارادہ تھا وہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اب 10 دن مکمل ہو گئے، نہیں گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ جب محاصرہ کیا تو وہ انتظار کرتے رہے کہ کب منافقین آتے ہیں ہماری مدد کے لیے، کب بنو قریظہ والے، بنو غطفان والے، کوئی بھی نہیں۔ تو بالآخر جب وہ مجبور ہوئے تو پھر انہوں نے خود ہی جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کی کہ ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں، اور پھر وہاں سے ان کو جلا وطن کیا، کوئی شام کی طرف چلے گئے، کوئی آ کے خیبر میں آباد ہو گئے۔ تو وہ جو منافقین نے جو ہے نا ان کے ساتھ غداری کی تھی اس کا یہاں تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الم تارا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نافقوا، جنہوں نے منافقت کی، کہ آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا ہے آپ نے، ابھی چند دن کی بات ہے۔ یقولون، وہ کہتے تھے، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، الذین، وہ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے جو یہودی ان کے ہم نوا تھے، ان سے وہ کہتے تھے کہ لئن اخرجتم، اگر تم نکال دیے گئے تو لنخرجن معکم، تو ہم ضرور بضرور نکلیں گے تمہارے ساتھ، تاکید لگا کے، لنخرجن، ضرور بضرور، لازماً ہم بھی تمہارے ساتھ یہاں سے نکلیں گے۔
ولا نطیع، اور ہم نہیں مانیں گے فیکم تمہارے بارے میں احدن ابدا، کسی ایک کا بھی کہا کبھی بھی، ولا نطیع فیکم کہ ہم کسی کا بھی کہا نہیں مانیں گے تمہارے بارے میں ابداً کبھی بھی۔ وہ کہنے لگے جی ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو بھی کہتے رہے ہم بالکل ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس رہیں گے تو ساتھ رہیں گے اور یہاں سے نکلیں گے تو ساتھ نکلیں گے۔ اور مزید ان کو شہ دینے کے لیے کہنے لگے جی وَإِن قُوتِلْتُمْ، اگر تمہارے خلاف قتال کیا گیا، جنگ کی گئی، تو لَنَنْصُرَنَّكُمْ، تو ہم ضرور بضرور تمہاری مدد کریں گے، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، یہ تاکید لگا کے۔ تو جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تو اللہ فرماتے ہیں واللہ، اللہ تعالیٰ یشہد، گواہی دیتا ہے کہ انہم لکاذبون، کہ بے شک وہ البتہ پکے جھوٹے ہیں، منافقین پکے جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آگے فرمایا لئن اخرجوا، اگر ان یہودیوں کو یہاں سے نکالا جائے گا تو لا یخرجون معہم، تو یہ منافقین ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، کیونکہ منافقین کا تو کام ہی صرف کیا ہے، ظاہری طور پہ ہر ایک کا ساتھ دے کر اس سے فائدہ حاصل کرنا، وہ تو اندر سے کسی کے ساتھ ہوتے ہی نہیں، وہ تو نہ مسلمانوں کے ساتھ ہی نہ ان کے ساتھ ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اس نے فرمایا کہ اگر یہودیوں کو یہاں سے نکالا جائے گا تو لا یخرجون معہم، ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، وَلَئِن قُوتِلُوا، اگر ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا، جنگ کی جائے گی یہودیوں کے ساتھ، تو لا ینصرونہم، تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کبھی بھی نہیں کریں گے، ایسا ہی ہوا۔ لیکن فرمایا وَلَئِن نَصَرُوهُ، یہ ان فرض محال، فرمایا نا وَلَئِن نَصَرُوهُ، اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو ضرور بضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ان کے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے، اگر مدد کے لیے گئے بھی تو یہ منافقین ہیں اور کبھی بھی وہاں نہیں ٹھہر سکیں گے، وہاں تو ٹھہرنا جو ہے وہ جگر والوں کا کام ہے۔ ثم لا ینصرون، پھر کبھی بھی ان کی مدد نہیں کی جائے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جی کہ یہ جو منافقین ہیں ان کے دلوں میں جتنا خوف تمہارا ہے اتنا اللہ کا نہیں ہے، یہ اللہ سے ہی ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہیں، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ فرمایا اگر اللہ سے ہی ڈرتے ہوتے ہیں تو اللہ کے بارے میں تو ان کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یعنی علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بیدوں کو بھی جانتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ منافقت پر تلے ہوئے ہیں، لیکن تمہارے روب اور دبدبہ کی وجہ سے تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں جی کہ ہم مومن ہیں، ہم پکے ایمان لائے ہیں، ہم جو ہے نا وہ تمہارے ساتھ ہیں، اس لیے تمہیں خوش کرنے کے لیے وہ قسمیں اٹھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ نہیں ڈرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے منافقت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو عقل نہیں ہے اس لیے یہ کر رہے ہیں، اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو بندوں سے کیا ڈرنا، اصل تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم کیا جائے اور اللہ کی بالادستی کو تسلیم کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کیا جائے، ظاہر و باطن کو ایک کیا جائے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ فرمایا لَأَنْتُمْ، البتہ تم، اشد، زیادہ سخت ہو، رہبتاً، ڈر کے اعتبار سے، فی صدورہم، ان کے سینوں میں، من اللہ، اللہ سے، یعنی تم ان سے وہ زیادہ ڈرتے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے کہ بأنہم، کہ بے شک وہ قوم، ایسی قوم ہے، لا یفقہون، جو سمجھتے نہیں، جن کے اندر فقط سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، بالکل وہ عقل کے کھورے ہیں بالکل، اسی لیے تو جب وہ دنیا کے فائدے کے لیے منافقت اختیار کر کے آخرت انہوں نے اپنی برباد کی ہوئی ہے، بلکہ وہ تھے اتنے ظالم، مسلمانوں سے کہتے تھے، ان کے بارے میں کہتے تھے بھائی کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کہ جس طرح یہ بیوقوفی مان لائے اس طرح ہم ہی مان لائیں، ہاں یہ تو بالکل جو ہے نا انہوں نے سب کچھ آخرت پہ چھوڑا ہوا ہے، ہم تو اصل تو ہم ہیں کہ دنیا بھی ساتھ کر رہے ہیں اور یعنی اپنا ہر طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی بیوقوف ہیں، اصل میں ان کو فی الحال پتہ نہیں ہے، جب پتہ چلے گا تو پھر جو ہے نا وہ پچھتائیں گے، لیکن اس وقت پچھتانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے منافقین جو ہے نا، منافق، نفق، یہ منافق نفق سے ہے، نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو، یہ ٹنل جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، دونوں طرف منہ ہوتا ہے نا جی، تو منافق کے بھی کیا ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں نفق کہتے تھے یہ گوہ کے جو ہے نا، گوہ کے وہ سوراخ، اس کو بل کو، تو وہ دو طرف سے جو ہے نا وہ راستہ بناتے ہیں گوہ، تاکہ ادھر سے نکل کر وہاں سے نکل جائے۔ تو اب تو جو ہے نا یہ ٹنل بہت عام ہو گئی، تو وہ دو منہ ہوتا ہے، تو اس لیے منافق نفق سے ہے، وہ جس طرف جاتے تھے وہ انہیں کے ہو جاتے تھے، مسلمانوں کے پاس آتے کہتے جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں،
لیکن بالآخر ان کے نا منافق کب تک اپنی منافقت چھپا سکتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے کہ بچہ خیر سے آئے. بالآخر ان کی منافقت سب پہ آشکارا ہو گئی تھی، پھر منہ چھپاتے پھرتے. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنہ. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منافقین اور اسی طرح جو یہود ہیں بنو قریظہ ان کے بارے میں 4 باتیں یہاں بیان فرمائی ہیں. ان میں سے پہلی بات یہ بیان فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہود و منافقین وہ دونوں ایک جیسے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹے وعدہ کرتے ہیں، مفاد پرست ہیں، اور فرمایا کہ وہ اتنے بزدل ہیں کہ اگر مسلمانوں کے خلاف لڑنا پڑے تو دو بدو باہر آ کے نہیں لڑیں گے، بڑے بڑے قلعوں میں چھپ کر لڑیں گے اور دیواروں کی اوٹ میں کھڑے ہو کے لڑیں گے، سامنے نہیں آئیں گے، سامنے کبھی بھی یہاں نہیں آئیں گے، وہ صرف اپنے یہ پورا بچاؤ کر کے پھر آئیں گے. فرمایا کہ اس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو اسی طرح بنو نذیر کبھی بھی نہیں آئے. پہلے جو ہے نا وہ قلعوں میں جا کے چھپ کے وہاں سے کوئی وار کرتے رہے، جب سمجھے کہ اب تو ہمارے قلعوں کا بھی محاصرہ ہو گیا اور مسلمان قلعوں میں داخل ہو جائیں گے تو فوراً سلو کر کے وہاں سے باہر. اور آج بھی یہ جو اسرائیل کے یہودی ہیں صرف امریکہ اور ان تمام باہر کی جو طاقتیں ساری ان کے ساتھ ہیں، خاص طور پہ امریکہ صرف اس کی شے پہ کام کر رہے ہیں بس، اس کے علاوہ باقی ان کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج اگر امریکہ ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لے تو یہ 10 دن میں اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتے. اور پھر فرمایا دوسری بات ان کے بارے میں کہ باسہم بینہم شدید، آپس میں وہ بڑے سخت لڑتے ہیں، آپس میں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے خلاف بڑی سخت نفرت ہے ان میں. اور یہ قدرتی بات ہے یہود میں اور اسی طرح منافقین میں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہے. ظاہر ہے جب مفاد پرستی جو ہوگی تو مفاد پرستی جب تک مفاد ہوگا تو ٹھیک ہے، مفاد نہیں ہوگا تو پھر یہ مفاد پرست بندہ جو ہے وہ اندر سے کسی کا بھی نہیں ہوتا. ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ آپس میں جو ہے ان کی لڑائی بڑی سخت ہے. اور تیسری بات بیان فرمائی کہ آپ ان کو دیکھیں گے یار یہ سارے متحد ہیں، لیکن حقیقت بات یہ کہ ان سب کے دل جدا جدا ہیں، صرف ذاتی مفاد کے لیے ان کا جو ہے نا وہ کچھ عرصے کے لیے اتحاد ہے، باقی جو حقیقت یہی ہے کہ دل سے جو ہے ایک دوسرے کو یہ بہت برا سمجھتے ہیں، بہت برا سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں نا غزوہ احزاب میں یہ بنو قریظہ باقی بچ گئے تھے نا یہودیوں میں سے، انہوں نے ہی جو ہے نا وہ اپنا مدینہ مکہ مکرمہ سے قریش کو بلایا تھا، دعوت دی تھی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم باہر سے حملہ کرنا، ہم اندر سے کریں گے، مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے. لیکن جب آگے قریش نے محاصرہ کیا تو حالانکہ ان کے ساتھ بڑا اتحاد کیا تھا انہوں نے، لیکن جو سمجھ گئے کہ بھئی ہماری یہاں دال گلنے والی نہیں، تو درمیان میں جو غداری کر دی، اسی لیے تو وہ غزوہ احزاب میں جو کفار تھے وہ بالکل ناکام ہو کے واپس گئے. وجہ یہ کہ درمیان میں ہی یہودیوں نے ان کے ساتھ جو ہے غداری کی. تو پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے غزوہ یعنی قریظہ جو ہے وہ لڑا اور وہاں سے بنو قریظہ کا خاتمہ کیا. اور چوتھی بات یہ بیان فرمائی کہ جس طرح یعنی کچھ عرصہ پہلے بنو قینقاع یہاں سے جلا وطن ہوئے ہیں تو اسی طرح یہ بھی ہوں گے. اور پھر ایسے ہی ہوا کہ وہ وہاں سے بنو نذیر کو بھی جلا وطن ہونا پڑا. کہ بنو قینقاع کے بارے میں شروع میں نے بتا دیا کہ یہ مدینہ منورہ میں اندر رہتے تھے اور بازار میں یہ سمجھو مرکزی کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا. ہمیشہ یہ جو یہودی ہیں یہ معیشت کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، آج بھی بہت بڑی یعنی معیشت کا حصہ ان کے ہاتھ میں ہے. یہی وجہ اسی سے یہ دنیا والوں کو کنٹرول کرتے ہیں. مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے جو وہ تجارت کا جو مرکزی حصہ ہے اس پہ قابض رہے شروع سے ہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا تھا نا کہ مسلمانوں اگر تم تجارت نہیں کرو گے، تجارت اور بزنس کو کسی کفار کے حوالے کر دو گے تو پھر سمجھ لو کہ تم نے جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بنیاد ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے دور کر دی. تو خیر بہرحال یہ تاجر تھے، سونار تھے، سونے کی بڑی ان کی دکانیں تھیں. اور ایک مسلمان عورت جو ہے وہاں ان کی طرف بازار میں گئی تو اس کے ساتھ بدتمیزی کی، ایک یہودی نے اس کو ننگا کر دیا، اس کے کپڑے اتار دیے. اور پھر جو ہے نا وہ ایک مسلمان نے اس کو دیکھا تو اس یہودی کو مار دیا. پھر اس یہودی کے رشتہ دار آئے تو اس مسلمان کو قتل کر دیا، شہید کر دی. اور پھر جو ہے نا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے نا ہمیں انصاف دلائیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ان کو جلا وطن کیا. وہ جلا وطن ہو گئے تھے پہلے بنو قینقاع والے. تو فرمایا کہ بنو نذیر والے بھی ایسے ہی جو ہے نا وہ یہاں سے جو ہے وہ بھاگیں گے. اور پھر اسی طرح منافقین کے بارے میں یعنی آخر میں ایک اور بات کہی کہ منافقین کی مثال شیطان کی سی ہے کہ جس طرح شیطان جو ہے نا وہ شیطان انسان کو ورگلاتا ہے اور اس کو اپنے پیچھے لگاتا ہے، اور جب اس انسان سے گناہ کروا لیتا ہے یا اس انسان سے اللہ کی ناشکری اور کفر کروا لیتا ہے تو پھر سائڈ پہ ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں جی میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں.
کل قیامت والے دن بھی شیطان ایسا ہی کرے گا. یہ سورہ ابراہیم میں گزرا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہاں شیطان کہے گا فلا تلومونی، مجھے مت ملامت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. بھائی مجھے آپ نے دیکھا تھا، میں نے آپ کو پکڑ کے تو نہیں لگایا، آپ میری بات آپ نہ مانتے، آپ اپنے اللہ اور اپنے رسول کی بات مانتے، تم نے میری بات اپنی مرضی سے مانی ہے، لہذا اب جو ہے نا وہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بھی اور سارے جو اس کے پیچھے لگنے والے ہیں ان کو بھی جہنم میں ڈالیں گے. تو اسی طرح فرمایا نا منافقین نے بھی یہودیوں کے ساتھ یہی کیا. مدینہ کے منافقین نے جو مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ یہی کیا نا کہ پہلے ان کو اکسایا کہ بھئی تم جو ہے وہ بالکل ڈٹ کے رہنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، یہ نکالیں تو صحیح. لیکن جب معاشرہ ہوا تو سائڈ پہ بیٹھ کے ان کو پھنسا کے خود بالکل آرام سے کر لیں گے، ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں. بالآخر ان کو بھی جو ہے پھر جلا وطن ہونا پڑا. یا اسی طرح جس طرح وہ سراقہ کنعانی کی شکل میں غزوہ بدر میں شیطان انسانی شکل میں آیا نا، ابو جہل کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور ابو جہل کے ہاتھ میں ایسے جو ہے نا وہ ہاتھوں کے ایک دوسرے کے ہاتھ کو ہلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار میرے پاس بڑا لشکر ہے، میں تو اور لشکر لے کر آؤں گا، لہٰذا تم نے ڈرنا نہیں، مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے، بس آج ان کو ختم کر کے چھوڑیں گے. لیکن جس وقت دیکھا کہ جبریل امین اپنے کابینہ کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں تو وہاں سے بھاگ گیا، ہاتھ چھڑا کے بھاگ گیا. وہ ابو جہل کہہ بھی رہا ہے یار کدھر جا رہا ہے، ابھی تو آپ اتنی قسمیں اٹھا رہا تھا، اتنے بڑے بڑے معاہدے کر رہا تھا، اب بھاگ رہا ہے. اس نے کہا جو میں نے دیکھ لیا وہ تو نہیں دیکھا، اب میرا یہاں ٹھہرنا ممکن ہی نہیں. بھاگ گیا، وہاں سے پھنسا کے بھاگ گیا. اسی طرح فرمایا منافقین نے بھی یہودیوں کو پھنسایا اور پھر وہاں سے بھاگ گئے، کیونکہ منافقین کا جو ہے ہمیشہ روش ایسی ہے. اور فرمایا جہنم میں دونوں ساتھ ہوں. اب ان آیات کا ترجمہ سن لیں. فرمایا نا لا یقاتلونکم، وہ نہیں لڑیں گے تمہارے ساتھ جمیعا، یعنی دو بدو سامنے، الا مگر فی قرم محصنہ، مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر، الا مگر فی میں قرآن بستیوں میں، قریہ کی جمع، محصنہ قلعوں میں قلعہ بند ہو کر، او من وراء جدر یا دیواروں کے پیچھے سے. دوسری بات باسہم بینہم شدید، ان کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہوتی ہے. تحسبہم جمیعا، آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ سارے اکٹھے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں. ذالک، یہ اس وجہ سے کہ بأنہم، بے شک وہ قوم ایسی قوم ہے، لا یعقلون، جن میں عقل ہی نہیں ہے. کمثل الذی، ان کا حال ان جیسا ہے، من قبلہم، قریباً، جو ان سے پہلے، ابھی قریب زمانے میں جو ان سے پہلے یعنی جلاوطن ہوئے، کہ یا یہ کہ جو ان سے پہلے قریب زمانے میں تھے، یعنی وہ بنو قینقاع، ذاقوا وبال امرہم، کہ جنہوں نے چکھا اپنے کیے کا وبال، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک، کہ شدید قسم کا عذاب ہے ان کے لیے. اور پھر آگے فرمایا کہ کمثل شیطان، کہ ان منافقین کی حالت فرمایا شیطان کی سی ہے، اذ قال للانسان، کہ جب کہا شیطان نے انسان کے لیے اکفر، کفر کر، فلما کفر، جب اس نے کفر کر لیا، قال، تو شیطان نے کہا انی بریء، بے شک میں بری ہوں، من کا تجھ سے، انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین، جو جہانوں کا پالنے والا ہے. بدر میں بھی یہی کہا تھا اور قیامت میں بھی یہی کہے گا. فکان عاقبتہما، پس ہوا انجام ان دونوں کا یہ کہ انہما فی النار، کہ بے شک وہ دونوں جہنم میں، شیطان اور جن کو اس نے ورگلایا اور اسی طرح یہودی اور منافق جہنم میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.